أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادبگاہی استزیر آسماں ازرش نافذ کر نفذ کن گردمی آیت جلیدو بایزی اینجا بمصطفیٰ برساں خوے شراک دین ہنوز اگر باون رسیدی تمام بولہ بیست ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلا ہنوز نام تو گفتن کمال گے ادبیس غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دانی محمدس حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری الہی بحق شیخ دین معروف کرخی نگہداری ضیافت ہائے چرخی کہ دربان علی موسیٰ رضا بود ہمیشہ باخدا و مصطفیٰ بود. خاموش رہوں میں تو توہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت پناہی و آل رسالت پناہی میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلک و اصحابک و ازواجک یا خیر خلق اللہ. کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں. سبحان اللہ. جبریل کہنے دیجیے اب شوق رہنمائی سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی حقیقت سرکار کی فضیلت اللہ کی حقیقت سرکار کی فضیلت اللہ جانتا ہے سرکار جانتے ہیں. اللہ جانتا ہے سرکار جانتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ تمام منتظمین جلسہ کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد کہ ماشاءاللہ ایسے جلسے اگر منعقد ہوتے رہیں گے نہ صرف بیٹھنے والے بلکہ یہ جگہ بھی متبرک ہو جائے گی. سبحان اللہ آمین یا رب العالمین. کیونکہ حضور کا نام نامی اسم گرامی وہ مقدس نام ہے جن کے نام کی برکت سے ابوالآدمیت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے. وہ نام نامی اسم گرامی یہاں لیا جائے تو میرا عقیدہ ہے یقین ہے کہ اللہ پاک ضرور بضرور اس جگہ کو اس محلے کو رہنے والوں کو بسنے والوں کو آنے والوں کو جانے والوں کو حق یہ ہے کہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں وہاں تک کے سننے والوں پر اللہ رحمت نازل کرے گا. آمین یا رب العالمین آمین. یہ بچوں کو تھوڑا خاموش بٹھائیں تو مہربانی ہوگی. آپ حضرات درود پاک پڑھ لیجیے. میں آپ حضرات کے درمیان میں حصول برکت کے لیے کھڑا ہوا ہوں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر جمعہ کو مسجد غوثیہ کی خطابت کا شرف اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. آج ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے حضور خطیب زمن شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا پیر طریقت سید شاہ آل مصطفیٰ قادری موسوی الجیلانی المعروف علی پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کا نورانی و رفانی خطاب سماعت فرمایا. حضرت نے ماشاءاللہ میلاد پاک سرکار کے اہم گوشوں پر گفتگو فرمائی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ ایک عاشق رسول کے لیے وہ گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور پھر دوسری جانب حضرت پیر علامہ مولانا سید شاہ خالد قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے، جن کا مرکزی خطاب ابھی باقی ہے۔ میں حصول برکت کے لیے ایک دو کلام کر کے اپنی باتوں کو سمیٹوں گا، آپ کو حضرت کو سماعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ان سادات اکرام کو ہمارے سروں پہ تادم زیست بعافیت و صحت قائم و دائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ میں جس آیت مقدسہ کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی بات اس آیت مبارکہ سے اس لیے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات جمعہ میں موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ میں نے دعوے اور دلیل پہ ایک اہمیت کی حامل گفتگو کو چھیڑا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں مدرسے سے فارغ ہوں تو یہ دعویٰ اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک وہ مدرسے کی وہ کسی کو سند نہ دکھا دے۔ میں نے ایک راجہ اور اس کے بیٹے کا آپ کو ایگزامپل دیا تھا جو حضرات جمعہ میں موجود تھے۔ ابھی میں اس لمبی چوڑی گفتگو کی طرف جا کر اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ المختصر یہ ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک اس دعوے کی دلیل۔ کوئی اگر کہے کہ میں جامعہ نظامیہ کا فارغ التحصیل ہوں تو یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ صرف دعویٰ رہے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ جامعہ نظامیہ کی کوئی سند نہ بتا دے۔ دلیل بشکل سند اس دعوے کو درجہ کمال پہ پہنچاتی ہے۔ دعویٰ اس وقت تک دعویٰ ہی رہتا ہے جب تک دلیل نہ مل جائے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، توحید خدا بندی کا اظہار و اقرار یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اپنی دلیل کو کیسا روشن فرمایا؟ کیسی روشن دلیل کہ جس کی ذات مقدسہ پر ان آیات کو نازل فرمایا جو اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو اس کی خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر اللہ قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتا تو وہ خدا کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی کلام خدا بندی کو سلب کرنے کی، سمانے کی پہاڑوں میں بھی طاقت نہیں، تو پھر کہاں اتارا؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یہ جو میرے محبوب کا دل ہے یہی دل پہ ہم نے اپنے قرآن کا محل بنایا، یہی محبوب کے دل پہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا کتنے حفاظ کرام یہاں موجود ہیں اور کتنے حفاظ کرام دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں۔ آئے دن ہم خبر سنتے ہیں، پیپروں میں اخباروں میں پڑھتے ہیں، 8 سال کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، 10 سال کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ یہ جو بچے یا بڑے کوئی بھی ہو ہم میں سے حافظ قرآن بن رہے ہیں، یہ بڑے درجہ کمال کی بات ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچے کے ذہنیت کا کیا کہنے، بچے کی ذہنیت کے
کہ بچے نے قرآن کو حفظ کر لیا، یا پھر کوئی بوڑھا یہ تھام لے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب زندگی میں کچھ نہیں رہا، کیوں نہ یار کو یار راضی کر لیا جائے اور قرآن مجید کو یاد کیا جائے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تھام لیا کہ بھئی اب قرآن یاد کرنا ہے، اور اللہ نے توفیق دے دی، موت سے پہلے قرآن یاد ہو گیا، حافظ قرآن ہو گئے، تو ان کے ذہن کا کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ قرآن میں نے یاد کیا تو میرے ذہنیت کا کمال ہے، میں نے قرآن کو پڑھا تو میری روانی کا یہ حال ہے کہ میں درجہ کمال پہ پہنچا، نہیں، بلکہ یہ اگر اللہ وہی قرآن جو تمہارے سینے میں ہے اگر کسی پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھر تمہارے دل پر قرآن کیسے نازل ہوا، تمہارے سینے میں 6666 آیتیں کیسے دفن ہو گئیں، کیسے محفوظ ہو گئیں؟ تو جواب آپ کو کہنا پڑے گا کہ مولانا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ بھی معجزہ مصطفیٰ کا ہے، یہ بھی معجزہ مصطفیٰ کا ہے، یہ کرم مصطفیٰ کا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک نگاہ رحمت فرمایا تو کہاں 8 سال کا بچہ، کہاں 60 سال کا بوڑھا، جس پہ رحمت مصطفیٰ پڑ جائے اللہ اس کو حافظ قرآن بنائے۔ یہ معجزہ مصطفیٰ، ایسی روشن دلیل، ایسی روشن دلیل جس پہ نگاہ فرما دے تو ان آیات کو بندہ اپنے سینے میں سما لے جن آیات پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پہ اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، لیکن انسان نے اپنے دل میں اتارا، انسان نے اپنے دل میں اتارا، کیا کہنے؟ ایسی روشن دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا۔ کیسی روشن دلیل؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر میرے ماں باپ قربان، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب گرامی حضور کی ضیافت کا شرف حاصل کرتے تھے۔ کبھی کوئی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ میں آ کے عرض کرتے تھے، مالک آج آپ کے گھر، میرے گھر پہ، غلام کے گھر پہ آپ کی دعوت رکھا، تشریف لا کر مشرف فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر کے گھر پہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ غور سے سنیے گا، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی روشن دلیل بنا کر بھیجا۔ تشریف لے گئے آقا، تو حضرت جابر نے ضیافت فرمائی، حضور نے فرمایا جابر پانی لاؤ، فرمایا پانی لاؤ۔ حضرت جابر کے گھر میں ایک پانی کا کنواں تھا، وہ پانی کا کنواں حضرت جابر نے اس میں سے پانی نہیں نکالا، بلکہ کہیں اور سے باہر سے جا کر حضرت جابر نے پانی لایا، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضور نے پوچھا جابر گھر میں کنواں رکھ کر باہر سے پانی کیوں لے آئے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں جو کنواں ہے اس کا پانی کڑوا ہے۔ کیا کہا؟ پانی کڑوا ہے۔ حضور نے جابر کو دیکھا، فرمایا آؤ۔ حضور نے اپنے خدوم ناز نبوت کو لے کر اس کے اندر حضور نے اپنے پیر مبارک چھوڑے، کنویں میں کنارے پہ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی خدومہ ہائے نبوت کنویں کے کنارے پہ حضور نے چھوڑے، پانی میرے سرکار کے قدموں کا بوسہ لینے اوپر آ گیا۔ پانی اوپر آیا، قدوم ناز نبوت کا بوسہ لیا، پھر حضور نے اپنے قدوم کو اٹھایا، پھر پانی نیچے گیا۔ جناب جابر سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جابر اب پانی نکال، اب پانی نکال۔ حضرت جابر پانی نکالتے ہیں، نکال کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ پی جا، پی جا۔ جیسے ہی حضرت جابر نے پانی پیا، چیخ مار کے کہتے ہیں شہد سے بھی میٹھا ہے، شہد سے میٹھا۔
ایسا پانی کبھی نہیں پیا۔ یہی حال مدینے میں ہوا۔ ایک کنواں جس کا نام بر روحا تھا اور ایک کا نام بر شفا ہے، یہ دو کنویں، بہت سے کنویں مشہور ہیں مدینے کے، تو ایک کنواں بڑا کڑوا، صحابہ نے کیا یا رسول اللہ، اب جان چکے تھے لوگ پانی کو میٹھا کرنے کا فارمولا کیا ہے۔ کہنے لگے حضور کنواں کھودا گیا ہے لیکن پانی کڑوا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو میٹھا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لے گئے۔ اب حضور نے کیا کیا، قدوم ناز نبوت کو کنویں میں نہیں ڈالا، بلکہ کنویں کے قریب پہنچے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا نکالو پانی۔ جیسے ہی پانی نکالا گیا اور پیا گیا، لوگ حیران ہو گئے، ایسا شیرین پانی ہم نے کبھی نہیں پیا۔ تو یہ اللہ نے اپنے حبیب کو روشن دلیل بنا کر بھیجا کہ جس ایسپیکٹ سے دیکھو، جس اینگل سے دیکھو، سیرت پاک کا ایک ایک پہلو خدا کی توحید کی دلیل ہے، توحید خدا بندی کی دلیل ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا ایک ایک پہلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خدا کے ہونے کا ہم کو جو علم ہے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے خدا کو دیکھ کر یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارا معبود۔ کتنوں نے کہا، کس نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ ہے، کس نے دیکھا آسمان سے یہی آیتیں ہمارے پاس اتری؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہی قرآن ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو ہم نے دیکھا وہ ایک ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ہم کو بتلایا ہے، توحید کا پیمانہ پلایا ہے اور کہا ہے کہ خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا ایک ہے۔ کس نے کہا؟ میرے آقا نے تو کہا۔ ہم نے آپ کو روشن دلیل بنایا، روشن دلیل بنایا۔ قرآن مجید کو نازل ہوتے کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، بندوں نے، غلاموں نے کہا تھا یہی قرآن ہے۔ آقا نے فرمایا وہ تمہارا رب ہے، ہم نے کہا آقا وہی ہمارا رب ہے۔ اب پھر بدلے میں اللہ نے اپنے حبیب کو کیا مقام مرتبہ دیا؟ حضور علیہ السلام مدینے میں ایک گھوڑا خرید گئے، صبح کا وقت تھا، ایک اونچی ذات کا گھوڑا حضور کو بہت پسند آیا۔ حضور نے گھوڑے کے مالک سے پوچھا بیچنے والے نے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور وہ حضور سے زیادہ ملاقاتی نہیں تھا، اللہ نے یہ شرف نہیں دیا تھا کہ آتا بیٹھتا حضور کے پاس تعلیم حاصل کرتا، یہ شرف سے محروم تھا۔ سنا تھا کہ کوئی محمد عربی ہے، تو اس نے کہا بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ اتنے دیتا ہوں۔ حضور نے اپنا لباس اور جیب تلاشا تو حضور نے کہا صبح کا وقت ہے، میں کچھ لے کے نہیں نکلا، تم یہیں ٹھہرو، گھر جاتا ہوں، درہم لے آتا ہوں، یہ گھوڑا میں نے لے لیا۔ حضور نے فرمایا یہ گھوڑا میں نے لے لیا، بہت پسند آیا، یہ گھوڑا میں خرید لیا، ہماری بات ہو گئی۔ اب حضور گھر تشریف لے گئے، درہم لائے۔ اب جب واپس آئے، تشریف لائے، تو دیکھا کہ وہ بے وقوف کسی اور کے ساتھ سودا کر رہا تھا، اور اس نے بہت زیادہ درہموں میں اس سودے کی اس نے ویلیو بڑھا دی۔ حضور نے فرمایا ہماری تو بات ہو گئی تھی، یہ گھوڑا میرا ہے، یہ درہم تمہارے، گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں آپ سے تو بات ہی نہیں۔ وہ مکر گئے، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے لگا، نہیں یہ گھوڑا تو کسی اور کا ہے، میں نے تو بات کری ہے، اب یہ گھوڑا تو ان کا ہی ہے، ہماری بات ان سے ہوئی، یہ تو پہلے شخص سے جن سے میں بات کر رہا۔ ایسی جھوٹ اس نے باندھی۔ اتنے میں حضرت زید بن حارثہ تشریف لائے، حضور کی خدمت میں حاضر پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ غالباً حضرت زید بن حارثہ ہی ہوں گے، میرے ذہن میں ان کا ہی نام آ رہا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے، پر اتنے درہم میں بات ہو گئی تھی، میں گھر گیا درہم لانے کے لیے، جب میں پلٹا تو یہ شخص کسی اور کے ساتھ سودا کر رہا تھا۔
اور پھر میں نے پوچھا کہ گھوڑا میرا ہے؟ تو اس نے کہا گواہ کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ گھوڑا میں نے آپ کو بیچا ہے؟ تو حضرت زید بن حارثہ نے سینہ چوڑا کیا اور کہا کہ اے شخص، میں دلیل ہوں، میں گواہ ہوں کہ یہ گھوڑا محمد عربی نے خریدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا، کہا زید تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہ؟ گواہی اس کی قبول کی جاتی ہے جو مقام واردات پہ موجود ہو اور اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا جس نے دیکھا ہو۔ اے زید تو تھا ہی نہیں، اے زید تو موجود ہی نہیں تھا، تیری گواہی کیا اعتبار کی ہے؟ تو حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دنیا کے لیے ہے، میں کیا عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لیا، آپ کے کہنے پر بن دیکھے خدا پہ ایمان لایا۔ یہ تو گھوڑا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے خریدا ہے تو بس آپ ہی نے خریدا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے گواہی دی اور اس کی بولتی بند ہوئی، اور پھر وہ گھوڑا اس نے حضور کے حوالے کیا، حضور نے اس کو درہم دیے۔ ایسی روشن دلیل بنا کے اللہ نے بھیجا اپنے حبیب کو۔ بہت سے معجزات ابھی باقی ہے، انشاءاللہ تعالی جمعہ میں اگر موقع ملے گا تو عرض کروں گا، یا پھر انشاءاللہ پھر حیات رہی تو اگلے سال یہی جلسے میں انشاءاللہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گفتگو ہوگی۔ آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا کیونکہ حضرت کا آپ کو خطاب سننا ہے، آپ مجھے سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔